بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے آداب مباشرت۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو چند طریقے بتاؤں گا۔ شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے۔ طہارت و نفاست۔ اسلام نے طہارت و نفاست پر بہت زور دیا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت اور دل و دماغ تر و تازہ رہتا ہے، سستی اور کاہلی دور ہوتی ہے۔ کوئی بھی نیک سیرت و نفاست پسند، حساس اور سلیمی طب انسان کسی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا جس کی طبیعت میں گندگی اور خباثت ہو۔ وضو کرنا۔ مباشرت کا پہلا آداب یہ ہے کہ پہلے آدمی وضو کا اہتمام کرے۔ اسلام انسان کو ہمیشہ باوضو رہنے کی تلقین کرتا ہے، یہاں تک کہ باوضو ہونا سونے کے آداب میں سے ہے۔ جماع سے قبل وضو اور جدید سائنس۔ جماع دراصل مکمل سائنسی اور ایک اشپالی عملی عمل ہے۔ اس میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ جب اس عمل کے دوران خون تیز ہوتا ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے وضو ایک مناسب اور موزوں عمل ہے۔ اگر جماع سے قبل وضو کر لیا جائے تو صحراتی انزال کی تکلیف میں پیدا ہوگا۔ جماع سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، یعنی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس حمل سے اگر کوئی بچہ ہو تو قیامت تک اس کی نسل در نسل جتنی سانس لیں گے آپ کے عمل نامہ میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ فضول گفتگو سے اجتناب۔ مباشرت کے وقت فضول گفتگو کرنا مکروہ ہے، اسی طرح جماع کے وقت بھی بولنا مکروہ ہے۔ قبل روح نہ ہونا۔ مباشرت کے آداب میں سے ہے کہ آدمی اس وقت قبل روح نہ ہو۔ جماع کے وقت قبل روح ہونا مکروہ ہے۔ صفائی کے لیے علیحدہ کپڑا۔ عورت کے لیے مستحب ہے کہ اس موقع پر ایک الگ کپڑا رکھے تاکہ وہ اس کپڑے سے مباشرت کے بعد صفائی کر سکے۔ اس کے بعد مرد اس کپڑا سے اپنی الیاش وغیرہ صاف کرے۔ اگر دوبارہ جماع کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے عضو خاص کو دھو لینا چاہیے، پھر وضو کر لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل عطا فرمائے اور جتنا بھی ہو سکے ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔